بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، جب میرا بندہ کسی برائی کا قصد کرے تو اس کو اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو، اگر وہ اس کو کر گزرے تو اسے ایک برائی لکھو، اور جب کسی نیکی کا قصد کرے تو اس کو ایک نیکی لکھ لو، پھر اگر اس پر عمل کرے تو 10 نیکیاں لکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 334۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے کہا، اے رب، یہ تیرا بندہ ہے، برائی کرنا چاہتا ہے اور اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اس پر نظر رکھو، پس اگر وہ برائی کرے تو اس کے برابر ایک برائی لکھ لو، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کے لیے اسے ایک نیکی لکھو، کیونکہ اس نے میری خاطر اسے چھوڑا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 336۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کیا، اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اس کا ارتکاب نہیں کیا تو وہ نہیں لکھی جاتی، اور اگر اس کا ارتکاب کیا تو وہ لکھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 337۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے فضول سوالات کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ سوال بھی ہوگا کہ اللہ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جو شخص ایسی کوئی چیز دل میں پائے تو کہے، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 343۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ اس سے کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب بات یہاں تک پہنچے تو وہ اللہ سے پناہ مانگے اور مزید سوچنے سے رک جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 345۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام ٹھہرائی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو، اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا، چاہے وہ پھیلو کے درخت کے ایک شاخ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 353۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمان کا مال دبانے کے لیے ایسی قسم کھائی جس کے لیے عدالت نے اسے پابند کیا اور وہ اس پر جھوٹا ہے، وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 355۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر کوئی آدمی آ کر میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، اسے اپنا مال نہ دو۔ اس نے کہا، آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ میرے ساتھ لڑائی کرے تو؟ فرمایا، تم اس سے لڑائی کرو۔ اس نے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ مجھے قتل کر دے تو؟ آپ نے فرمایا، تم شہید ہو گئے۔ اس نے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے اگر میں اسے قتل کر دوں؟ فرمایا، وہ دوزخی ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 360۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا آغاز اجنبی کی حیثیت سے ہوا اور عنقریب اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا۔ خوش بختی ہے اجنبیوں کے لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 372۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ایمان مدینے کی جانب یوں سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی جانب سمٹ آتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 374۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب زمین میں اللہ اللہ نہیں کہا جا رہا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 375۔